بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ایکو 401 کیا کرتے ہیں، لیسن نمبر 42۔ لیسن نمبر 42 میں ہم لوگ پہلے منی کے بارے میں، سینٹرل بینکنگ کے بارے میں اور منیٹری پالیسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ایک ہم لوگوں نے پڑھی تھی فسکل پالیسی، آج جو ہے نا ہم لوگ تھوڑا منیٹری پالیسی کے بارے میں بات کریں گے اور لوگ منی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ والی جو 6 چیزیں ہیں نا، ایسٹس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، لائبلٹیز میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں کا شارٹ کوسچن بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ جہاں پہ انہوں نے اسی کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ پوائنٹ 1 میں فوریکس ریزرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری فورن کی جو کرنسی ہوتی ہے نا اس کو خرید کے اپنے پاس جو جمع رکھتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فورن ریزروز۔ اس کے بعد نمبر 2 میں لونس اینڈ کریڈٹ ٹو گورنمنٹ، یعنی کہ گورنمنٹ کو جو بھی دیتی ہے نا سینٹرل بینک جو بھی قرضے وغیرہ دیتا ہے اس میں بانڈز اور بلز وغیرہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس۔ گورنمنٹ کے جو بانڈز اینڈ بلز ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کریڈٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے بینکس ہوتے ہیں نا، جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ قرضے وغیرہ دیتے ہیں جب ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہماری اس میں پوائنٹ نمبر 3 میں آ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 میں ہوتا ہے وہ نوٹ، وہ کرنسی، وہ والے کوائنس جو کہ پوری اکانومی کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو M0 ہوتا ہے وہ بھی اسی کے، وہ اس لائبلٹیز کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو پیسہ رکھوایا ہوا ہوتا ہے یا سینٹرل بینکس نے جو پیسہ رکھوایا ہوا ہوتا ہے ان کے جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں سینٹرل بینک کے ڈپازٹس میں لائبلٹیز میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لیکوڈیٹی پیپر ایشوڈ، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے یہی چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کر کے بتا دیں گے، یہ والی جو چیزیں ہیں نا وہ اس میں آتی ہیں۔ اچھا، اب کسی بھی بینک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے نا اس میں ایکویلیبریم ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں سائڈس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ ایسٹ سائڈس اور لائبلٹی سائڈس جو ہے نا ان دونوں کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 1 2 3 کا سم ایکول ہونا چاہیے 4 5 6 کے سم کے۔ اب اس میں ہم لوگ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اب اگر ہم لوگ انکریز کرتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ کو بھی انکریز ہونا چاہیے۔ اب یہ کرتے کیسے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں صرف پوائنٹ نمبر 1 کی، جو فوریکس ریزروز ہے بینک کے، اگر وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کیسے بڑھتے ہیں؟ فورن ریزروز ہمیشہ بڑھتے ہیں کہ جو ہمارا سینٹرل بینک ہوتا ہے نا وہ ڈالرز کو خرید لیتا ہے، اور جتنے ڈالر خریدے گا اتنی ہی اپنی لوکل کرنسی وہاں پہ اکانومی کے اندر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اکانومی کے اندر کیونکہ ہماری جب فورن کرنسی جائے گی اتنی ہی، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو منی سرکولیشن ہوتی ہے نا وہ بڑھ جائے گی، یعنی کہ جو پوائنٹ 4 ہے نا وہ بڑھ جائے گا۔ اب ادھر سے پوائنٹ 1 بڑھا، ادھر سے پوائنٹ 4 بڑھا، تو دونوں جو سائڈز ہیں نا یہ ایکول ہو جاتی ہیں۔ لیکن زیادہ تر کنٹریز کیا کرتے ہیں کہ وہ پوائنٹ 4 کو نہیں بڑھانا چاہ رہے ہوتے۔ ہماری منی جو ہوتی ہے نا اس پورے ملک کے اندر جو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ نہیں بڑھاتے، بلکہ پوائنٹ نمبر 6 کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بھی وہ ڈالرز کو خریدتے ہیں تو ادھر سے یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہوتا ہے، یعنی کہ لیکوڈیٹی پیپر ایشو، لیکوڈیٹی پیپر جو ہے نا وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ ادھر سے پوائنٹ نمبر 1 بڑھا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے پوائنٹ نمبر 4 کی بجائے پوائنٹ نمبر 6 کو بڑھاتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیرلائزیشن۔ اس طرح سے بھی دونوں سائڈز آپس میں ایکول ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی سی بات ادھر آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں مانیٹری پالیسی کیا ہوتا ہے۔ مانیٹری پالیسی وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے مطابق گورنمنٹ، سینٹرل بینک اور منی سے ریلیٹڈ جتنی بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ مینیج کرتی ہیں ہمارے ملک کے اندر منی کی سپلائی کو، پیسے کی سپلائی کو، اور فورن ایکسچینج مارکیٹس میں جتنی بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو بھی وہ مینیج کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مانیٹری پالیسی۔ مانیٹری پالیسی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکسپینشنری پالیسی اور دوسری ہوتی ہے کانٹریکشنری پالیسی۔ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی تب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم لوگ اپنی اکانومی میں منی کی سپلائی کو بڑھا دیتے ہیں، اور کانٹریکشنری منی پالیسی ہوتی ہے یعنی کہ منی سپلائی کو ہم لوگ کم کر دیتے ہیں، منی سپلائی کو ہم کانٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ ایکسپینشنری پالیسی کو اسی لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جب ریسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان امپلائمنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو دیے جاتے ہیں، لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، اس لیے جو ایکسپینڈ کر جاتی ہے ہماری مانیٹری پالیسی۔ اور اس طرح سے جو کانٹریکشنری پالیسی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے نا وہاں پہ کانٹریکشنری پالیسی کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ منی کو زیادہ سپلائی نہیں کیا جاتا بلکہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہماری جو اکانومی ہوتی ہے نا وہ کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، جو انفلیشن ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو مانیٹری پالیسی ڈفرینٹ ہوتی ہے فسکل پالیسی سے، کیونکہ فسکل پالیسی میں ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ
کہ بوروئنگ، اسپینڈنگ اور ٹیکسیشن وہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن مانیٹری پالیسی جو ہے نا وہ مینلی یہی ہوتی ہے کہ آپ منی کی سپلائی کو فارن ایکسچینج مارکیٹس میں جتنی بھی ٹریڈنگ ہو رہی تھی اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں مانیٹری پالیسی میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مانیٹری پالیسی کو ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں سینٹرل بینک کا یہ سارا پروگرام ہوتا ہے اور سینٹرل بینک اس مانیٹری پالیسی کو چینج کرتا رہتا ہے. اور کیوں کرتا رہتا ہے؟ ہماری اکانومی کے اندر جتنی بھی انفلیشن اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کے لیے ہماری اکانومی کے اندر کچھ مانیٹری کنڈیشنز کو چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جو ہے نا وہ مانیٹری پالیسی بناتا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ایک جو سینٹرل بینک کہتا ہے کہ ریزرو ریشو اور SLR ان کی کوانٹٹی کو چینج کرتا رہتا ہے. ریزرو ریشو ہمیں پتہ ہے وہ ہوتا ہے کہ بینکس میں ہم لوگ کوئی بھی چیز ڈپازٹ کرواتے ہیں تو وہ جو حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں باقی جو ہے وہ لون دے دیتے ہیں، تو جو وہ پیسے اپنے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ رکھتے ہیں دیٹ از اے ریزرو ریشو. اب سینٹرل بینک امپوز کر دیتا ہے کمرشل بینکس کو، کہتا ہے کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ ریزرو ریشو رکھ سکتے ہو، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے. اب اگر ریزرو ریشو سینٹرل بینک یہ کہتا ہے کہ ریزرو ریشو اگر بڑھائیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے کہ ریزرو ریشو جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے تو ملٹی پلائر منی کے ملٹی پلائی ہونے والا جو افیکٹ ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اب سینٹرل بینک ادھر سے یہ تو کہتا ہے کہ ریزرو ریشو فار ایگزامپل کہتا ہے کہ آپ کام کریں، ادھر سے سینٹرل بینک کمرشل بینکس کو کہتا ہے کہ آپ اسٹیشنری لیکویڈیٹی ریکوائرمنٹس کو آپ بڑھا دیں. یہ بھی ریزرو ریشو کے سملر ہی ہوتی ہیں. اس کے اسٹیشنری لیکویڈیٹی ریکوائرمنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں نا یہ ٹی بلز اور ٹی بانڈس کی کوانٹٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. ٹی بلز اور ٹی بانڈس انویسٹ کرتے ہیں سینٹرل بینک میں، تو اس سے سینٹرل بینک کے پاس بانڈس اور بلز کا ایک اسٹاک جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر سے وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے جب گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دیتی ہے تو اس سے بھی انہوں نے اسٹاکس اور بلز اور بانڈس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ایز اے ایسٹ کام کرتے ہیں، یہ ایسٹس میں آتا ہے ہمیشہ. تو اس طرح سے سینٹرل بینک کے کیا ہوتے ہیں کہ ایسٹس اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں. پھر یہی جو بانڈس اور بلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ سینٹرل بینک انہی کو یوز کرتا ہے کہ اگر سٹاکس وغیرہ کم ہو جائیں تو اسی طریقے سے پھر بانڈس اور بلز کے تھرو اپنی جو ہے وہ کمپنسیشنز وغیرہ کرتا ہے اور اس طرح سے جو منی سپلائی ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو ٹول یوز کیا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ. سینٹرل بینک کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کمرشل بینک کو جو قرضے دیتا ہے نا اس پہ تھوڑی سی لمٹ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جو کمرشل بینک کی ضروریات ہے وہ پوری ہو سکے. اس طرح کی جو بوروئنگ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں بوروئنگ فرام دا ڈسکاؤنٹ ونڈو. اب یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ونڈو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینٹرل بینک بڑی سستے میں کمرشل بینک کو دے دیتا ہے. یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ونڈو سے مراد ہے انٹرسٹ ریٹ، یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ونڈو میں جو بھی سینٹرل بینک قرضے وغیرہ دیتا ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ، اور یہ سملر ہوتا ہے جیسے انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. تو اگر سینٹرل بینک اپنا یہ ریٹ بڑھا دیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بینکس سینٹرل بینک سے قرضہ نہیں لیں گے کچھ خاص، اور وہ کیا کریں گے اپنے ریزرو ریشو بڑا کرنا شروع کر دیں گے تاکہ جب ضرورت پڑے تو وہ کیا کریں اپنے ریزرو ریشو سے ہی اپنے ضروریات کو پورا کر لیں، سینٹرل بینک سے قرضہ لینے کی نوبت ہی نہ آئے. تو جتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بینکس اپنی مرضی سے اپنا ریزرو ریشو بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ ریزرو ریشو بڑھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ منی ملٹی پلائر کیا ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے اوپن مارکیٹ آپریشن. سینٹرل بینک یہ بھی کرتی ہے، یعنی کہ اوپن مارکیٹ سے جو بانڈز اور جو بلز ہوتے ہیں نا وہ خریدتی ہے. اور یہ کیسے خریدتی ہے؟ یہ جیسے نیلامی والا جو ایک ہوتا ہے نا سٹائل، اس طرح سے آکشن سٹائل اس طرح سے سینٹرل بینک یہ کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل اب سینٹرل بینک کوئی سیکیورٹیز بائی کرنا چاہتی ہے، کوئی بانڈز اور بلز وغیرہ جو ہے نا وہ بائی کرنا چاہتی ہے. اب کچھ سیلرز ہیں، بالکل تھوڑے سے سیلرز ہیں. ٹھیک ہے، اب جہاں پہ اب سینٹرل بینک کو کیونکہ وہ بانڈز چاہیے تو سیلرز کم ہیں، تو سینٹرل بینک کو ہائی پرائس پہ بھی اگر وہ پے کرنی پڑتی ہے تو وہ کرے گی کیونکہ سیلرز آلریڈی کم ہے. تو سیلرز کیا کریں گے وہ پرائز کو ہائی رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو سینٹرل بینک ہے نا ہائی پرائز پہ ان بانڈس کو خرید لے گی. اچھا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے اگر سیلرز بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ سینٹرل بینک کو اپنے بانڈس جو ہے نا وہ بیچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سیلرز ہوتے ہیں وہ پھر کمپیٹ کرتے ہیں، ہر سیلر اپنی پرائز کو کم کرتا ہے تاکہ سینٹرل بینک اسی سے بانڈ خریدے. تو اس طرح سے سینٹرل بینک کو فائدہ ہوتا ہے کہ جس کا زیادہ جو ہے نا ریٹ وہ کم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ ان سے خریدتے ہیں بانڈس. ٹھیک ہے، اچھا
اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ منی سپلائی ایکسپینڈ کر جاتی ہے. منی سپلائی کیوں ایکسپینڈ کر گئی؟ بانڈس دینے والے کون ہیں؟ عام عوام. تو جب بھی کوئی بینک بانڈ خریدتی ہے تو پیسہ دے گی، تو پیسہ کہاں گیا؟ اکانومی کے اندر. منی کیا ہو گئی؟ سپلائی ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اکانومی کے اندر سینٹرل بینک نے نئی کرنسی دے دی ان سیکیورٹیز، ان بانڈس کے بدلے میں. تو اس طرح سے اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر سینٹرل بینک اپنی سیکیورٹیز، اپنے بانڈس وغیرہ کو مارکیٹ میں بیچتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں سے منی سپلائی، کیونکہ پیسہ اب مارکیٹ سے کہاں جائے گا؟ سینٹرل بینک کے پاس جائے گا. سینٹرل بینک بانڈ دے رہا ہے، منی خرید رہا ہے، اس طرح سے منی سپلائی کانٹریکٹ ہو جائے گی. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں منی سپلائی کو کم یا زیادہ کرنے کے. اس کے بعد فورن ایکسچینج مارکیٹ انٹرونشنز. فورن ایکسچینج کو خریدنا اور بیچنا یہ بھی سینٹرل بینک کا ہی کام ہوتا ہے. اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک جب بھی فورن ایکسچینج خریدتی ہے نا تو اس کے بدلے میں لوکل کرنسی کو انجیکٹ کر دیتی ہے. بیلنس شیٹ میں بھی ہم لوگوں نے یہی دیکھا تھا کہ فورن ریزروز جب ایک دفعہ بڑھ جاتے ہیں تو ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ جو منی سپلائی ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اسٹیرلائز کرنے کے لیے پھر وہ والا جو لیکوڈیٹی پیپر ہوتا ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں. لیکن اگر اسٹیرلائز نہ کریں تو اس کی وجہ سے M0 انکریز ہو جاتا ہے. M0 جب انکریز ہوتا ہے تو ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے M2 بھی انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ اگر منی سپلائی بڑھانی ہو تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ فورن ایکسچینج سے جب بھی ڈالرز خریدتی ہیں نا تو لیکوڈیٹی پیپر ایشو کرنے کے بجائے جو پوائنٹ نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا یعنی کہ M0 وہی بینکس جو ہے نا وہی بڑھاتی ہیں. سینٹرل بینک کے کام کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو مانیٹری پالیسی والا کام ہوتا ہے سینٹرل بینک کا. اس کے علاوہ 3 اور فنکشن ہوتے ہیں سینٹرل بینک کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں اگر ان کے پاس پیسے کم ہو، جن پہ کوئی شارٹ فال آ جائے عارضی طور پہ، تو ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. دوسرا کام سینٹرل بینک کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سپروائزر کی طرح کام کرتا ہے. ہمارے ملک کا جتنا بھی فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے اس سب کو سینٹرل بینک ہی دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو اکنامکلی یا فائنینشلی ایک گڈ ہیلتھ ہونا ضروری ہے اس کو بھی کمرشل بینک ہی دیکھتا ہے. اس کے بعد سینٹرل بینک ایک مانیٹر کی طرح کام کرتا ہے. فائنینشیل جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا، ان کو چلانا. اگر کہیں فائنینشیل سسٹم میں اسٹیبلٹی کے کوئی تھریٹ ہے تو اس کو بھی مینیج کرنا. یہ سب کچھ کمرشل بینکس کا اس کا سینٹرل بینک کا ہی کام ہوتا ہے. تیسری جو ایک چیز ہے فورن ایکسچینج مارکیٹ میں بھی سب سے زیادہ انٹروین یہی ہمارا کیا کرتا ہے، یہ سینٹرل بینک ہی کرتا ہے. کیونکہ فورن ایکسچینج مارکیٹ سے ایکسچینج خریدنا بیچنا یہ سارا کام بھی سینٹرل بینک ہی کرتا ہے. تو ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، بیلنس آف پیمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی بھی سینٹرل بینک کے پاس ہوتی ہے. سینٹرل بینک 2 طرح سے کام کرتے ہیں، یا تو خود مختار ہوتا ہے، گورنمنٹ اس میں انٹرونشن نہیں کرتی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خود اس کو کنٹرول کرتی ہے، گورنمنٹ اس میں انٹرونشن کرتی ہے. ہائی انکم کنٹریز کے جو سینٹرل بینک ہوتے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، ان کے پاس آٹونومی ہوتی ہے. لیکن جو لو انکم کنٹریز ہوتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہر وقت انٹروین کرتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سینٹرل بینک اپنی مرضی سے پالیسیز نہیں بنا سکتا، اور اسی لیے نہ تو مہنگائی کم ہو سکتی ہے، نہ ہی بیلنس آف پیمنٹ اسٹیبل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے نا وہ ہیلتھ فل ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہ اس کی جو فنکشنز ہیں نا سینٹرل بینک کے فنکشنز، یہ والے یہ فنکشنز شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ٹولز اینڈ انسٹرومنٹس آف مانیٹری پالیسی، یہ 4 چیزیں یہ آپ کے لانگ کے حساب سے یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر آپ لوگوں نے یہ سارے کے سارے پوائنٹس نہیں لکھنے ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے نا یہی آپ لوگوں نے بس اپنی ورڈنگ میں وہاں پہ بتا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے یہ اپنی ڈیفائن کرنا آپ لوگوں کو آنا چاہیے، اور ٹیبل میں نے آپ کو بتایا تھا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم لوگ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے نا وہ ہم لوگوں نے سپلائی سائڈ پڑھی ہے. منی کی سپلائی کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، کون بڑھاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ. اب ہم لوگ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں. لوگ منی ڈیمانڈ کرتے ہیں. منی کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ لوگوں کو 3 طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ منی کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ٹرانزیکشنز کی، کیونکہ لوگوں کو ٹرانزیکشنز تو کرنی ہوتی ہے، انہوں نے روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں خریدنی ہیں، کپڑے وغیرہ، کھانا وغیرہ، اس کے لیے انہوں نے ٹرانزیکشنز کرنی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ میں پیسہ چاہیے، اس وجہ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو آج کل پلاسٹک منی پھیلتی چلی جائے. پلاسٹک منی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کریڈٹ کارڈز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن اس میں بھی یہی اب کیونکہ کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں نا تو آپ کو نوٹ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنے پڑتے. لیکن اگر آپ ایزیوم کریں کہ پلاسٹک منی نہ ہو، کریڈٹ کارڈ اگر نہ ہو، تو جو بھی انسان ہے وہ کیا کرے گا، وہ نوٹوں کی ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے ان کو منی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے انسان کی انکم بڑھتی ہے نا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہی انسان کی ٹرانزیکشن کی جو خواہشات ہے وہ بھی بڑھتی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ امیر فیل کرتا ہے، زیادہ چیزیں خریدے گا، زیادہ ٹرانزیکشنز کرے گا.
دوسری ایک اور جو ایک خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ میں پیسہ رکھنا چاہتا ہے، وہ ہوتی ہے پریکاشنری موٹیو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ٹرانزیکشنز کرتا ہے، اس کے علاوہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے پاس احتیاطی طور پہ کچھ پیسے رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی ارجنٹ سچویشن آ جائے یا کوئی ایسا خرچہ نکل آئے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمرجنسی سچویشن کے لیے آپ لوگ ہمیشہ اپنے پاس پیسہ رکھتے ہیں نا، تو یہ جو خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ منی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریکاشنری موٹیو۔ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس انکم انکریز ہوتی ہے تو آپ لوگ ایز اے پریکاشن زیادہ انکم، زیادہ پیسے اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پریکاشنری ڈیمانڈ آپ کی انکم کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا جو ایک اور موٹیو ہوتا ہے نا، اس کو وہ ہوتا ہے ایسٹس موٹیو، جس کو اسپیکولیٹو یا انویسٹمنٹ موٹیو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ خود پیسے کو ایز اے اثاثوں کے طور پہ یا انویسٹمنٹس کے طور پہ بھی رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے پاس یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مختلف جگہوں میں انویسٹمنٹس کریں۔ ایک بندہ ہے فار ایگزامپل، اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس بانڈ بھی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اس نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک اچھی اپرچونیٹی ملی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر اس وقت انویسٹمنٹ کروں تو مجھے فائدہ ہوگا، لیکن ایک دم سے اسے پتا ہے کہ اس کے پاس زمین تو موجود ہے لیکن ایک دم سے کون اس کی زمین کو خریدے گا یا کون اس کے بانڈز کو خریدے گا۔ اب ایسی جو سچویشن ہوتی ہے جس میں ایک دم سے آپ کے پاس پیسہ کہیں اور سے نہیں آ سکتا ہے، تو ایسی خواہشات کے لیے بھی آپ لوگ تھوڑا پیسہ اپنے پاس بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسٹس جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی آپ لوگ منی کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی ایسٹس کے لیے۔ اور یہ بھی چیز وہی ہے کہ جیسے جیسے انکم انکریز ہوتی ہے نا، آپ اتنی ہی زیادہ منی کو ایسٹس کے لیے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹس کے لیے آپ لوگ زیادہ بچاتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ جہاں پہ کام ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپنے ایسٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہوں تو پھر تو آپ لوگ اپنا پیسہ بینکس میں رکھوائیں گے نا، اپنے ہاتھ میں تھوڑی رکھیں گے۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں پیسہ کب چاہیے ہوتا ہے، کب ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوانے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے۔ منی کی یہ جو ہم لوگوں نے ڈیمانڈ دیکھی ہے نا، ہمیں ایک تو ہمیں یہ پتا چل گیا اوپر سارے پوائنٹ سے کہ منی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے جیسے جیسے آپ کا انکم لیول بڑھتا ہے، اور کم ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ ریئل انکم کی بات کریں، ریئل انکم کا کیا مطلب ہوتا ہے، فار ایگزامپل 50 روپے کا نہیں 500 روپے اگر آپ لوگوں کی انکم ہے ایک دن کی، ادھر سے گھی کا پیکٹ 500 ہے، ٹھیک ہے، تو گھی کا پیکٹ اگر ہوا 600 کا، ادھر سے آپ لوگ نے آپ کی جو انکم ہے نا وہ بھی 600 پہ چلی گئی، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کی ریئل انکم پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، آپ کے اخراجات سیم ویسے ہی مینج ہو رہے ہیں، تو انکم افیکٹ کوئی آ ہی نہیں رہا، تو ریئل انکم آپ کی سیم ہے۔ ایک ہوتی ہے نامینل انکم، یعنی کہ اگر ہم لوگ منی کی ٹرمز میں دیکھیں نا، نامینل ٹرمز میں دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی انکم بڑی ہے، لیکن اگر ہم لوگ ریئل ٹرمز میں دیکھیں ساتھ میں پرائزز کو دیکھ کے جو ہم لوگ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ کرتے ہیں نا، ہم لوگ جو اکاؤنٹنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ریئل انکم، یعنی کہ لیکن پرائزز باقی چیزوں کو آپ لوگ نکال دیتے ہیں، صرف آپ اپنے انکم کے پیسے کو دیکھتے ہیں کہ پہلے 500 تھی اب 600 ہو گئی، تو نامینل انکم آپ کی بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ یہ جو منی کی جو ڈیمانڈ کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب انکریز ہوتی ہے ہماری انکم تو ساتھ منی کی ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، وہ ریئل منی، اگر ریئل منی جو ہوتی ہے نا اگر انکریز ہو جاتی ہے نا، آپ کی ریئل انکم اگر انکریز ہوتی ہے تو تب آپ لوگ زیادہ منی کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو نامینل بات ہوتی ہے نا، وہ منی سپلائی کی جب ہم لوگ بات کریں اس کو ہم لوگ نامینل ٹرمز میں کرتے ہیں، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ منی کی جو ڈیمانڈ کی بات جب بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ ریئل انکم اور ریئل منی کی بات کرتے ہیں، لیکن سپلائی سائڈ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ نامینل منی کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نامینل منی یا ریئل منی کی جو سپلائی ہے یہ ایکول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرائزز کے اوپر، یہ چیزوں کی پرائزز بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی۔ اگر پرائزز نہیں بڑھ رہی تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ریئل منی بھی بڑھ گئی ہے اور نامینل منی بھی بڑھ گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ گراف دیے ہوئے، میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے کیا تھا، ہمارا لیول آف انکم یہ والا تھا L1، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی انکم فار ایگزامپل بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، چینج ان جو ہے نا وہ انکم ہوا، اب جو آپ کا لیول ہے نا انکم کا وہ ادھر آ گیا ہے L2 پہ۔ اب یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں یہ ہے منی ڈیمانڈ، پہلے L1 پہ تھی تو یہاں پہ منی ڈیمانڈ کتنی تھی، اتنی تھی، اب آپ لوگوں کے انکم کا لیول بڑھ گیا اس لیول پہ آگے، اس کا مطلب کیا ہے، اب منی ڈیمانڈ اس پوائنٹ پہ آگے لوگوں کی منی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی انکم کا لیول جب وہ کم ہو جاتا ہے تو ادھر آپ کی منی ڈیمانڈ یہ اس پوائنٹ پہ آ گئی L3 پہ، ٹھیک ہے۔
اب ادھر سے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کی. انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے نا تو آپ لوگ منی کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم لوگ فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹ پہلے اس پوائنٹ پہ ہے. اس پوائنٹ پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ منی کتنی ڈیمانڈ کریں اتنی آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو مجھ سے لائن ہی نہیں سیدھی لگتی. اچھا ٹھیک ہے 1 منٹ یہاں پہ ہاں یہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے انٹرسٹ ریٹ اگر اس پوائنٹ پہ ہے تو منی ڈیمانڈ کتنی ہے یہ اتنی ہے. لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ اب کم ہو جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ اس پوائنٹ پہ آ گیا تو پھر آپ کی یہ جو منی ڈیمانڈ ہے نا یہ اس پوائنٹ پہ آ گئی. تو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اس کا انورس ریلیشن شپ ہے لیکن لیول آف انکم کے ساتھ اس کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. جتنی زیادہ انکم کا لیول ہوگا اتنی زیادہ آپ لوگوں کی منی ڈیمانڈ بڑھے گی. ٹھیک ہے یہ تینوں جو ہے نا وہ فیکٹرز. اچھا ایک اور بات کہ اگر ادھر سے آپ کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا اور آپ کا لیول آف انکم بھی بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا. فار ایگزامپل یہ انٹرسٹ ریٹ تھا نا ادھر سے انٹرسٹ ریٹ اب ادھر بڑھ کے ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے لیکن ادھر سے آپ کا جو انکم لیول ہے نا ٹھیک ہے لیول آف انکم وہ بھی بڑھ گیا. تو آپ لوگ اس کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو منی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ آپ کی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے کہ دونوں فیکٹرز کے اوپر آپ کی جو منی ڈیمانڈ ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا یہ ہو گیا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی ملاقات. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے ڈیمانڈ فار منی میں یہ کون سے 2 چیزیں ہوتی ہیں صرف. یہ تو آسان سا ہے. یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. رسپانسبلٹی یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. سینٹرل بینک کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں. باقی اوپر والی چیزیں میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. بس یہی آپ لوگوں نے کرنا تھا. ایک 2 دفعہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیجیے گا. انشاءاللہ لیکچر نمبر 43 میں ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ